یہ ساتویں امام کی ایک حدیث ہے بحر الانوار میں کہ اگر تمہیں کوئی چیز بہت پسند آئے تو زیادہ تعریف مت کیا کرو، یہ اس کو برباد کر دے گی، منہدم کر دے گی. تو کبھی کبھی ایک چیز ایک جگہ پر اس کو نظر لگتی ہے، اگر یہ دوسرے کو دے دیتا تو وہاں پر نظر نہیں لگتی. اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں گھر میں ہم لوگوں کی یعنی معاشرے میں. اچھا اب ایک سوال کرتے مولانا یہ انگریزوں کو کیوں نظر نہیں لگتی؟ دیکھیے بھائی میں نہ ولی خدا ہوں، نہ امام زمانہ ہوں، نعوذ باللہ، نہ پیغمبر ہوں. ایک چیز ایک جگہ پر ہو جاتی ہے، ایک چیز ایک جگہ پر نہیں ہوتی. اب انگریز ہیں، برف -10 ہے، وہ کوکو کولا پی رہا ہے، پیپسی پی رہا ہے، شربت پی رہا ہے، سیب کا جوس پی رہا ہے. ہم گئے، ہم نے کہا ہم بھی پئیں گے. آپ کو کیوں نہیں کھانسی ہوئی؟ ہمیں تو کھانسی. میں کیا کروں بھائی، یہ اس طرح کا سسٹم ہے. ایک جس طرح ظاہری سسٹم ایک طرح کے ہیں، اس طرح سے باطنی جو غیب میں سسٹم ہے وہ بھی ایک طرح کے. تو ہمارے گھروں میں جو بچے ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا لباس پہنا جا رہا ہے کہ سب کی نظریں اس طرف ہیں. تو یہ علماء منع کرتے ہیں کہ جازم، ارے واہ، یہ خواتین نے مسئلے پوچھے ہیں، بچوں نے مسئلے پوچھے ہیں کہ کسی بھی چیز کی تعریف کی گئی تو وہ چیز ایک دم سے خراب ہونے لگی. یہ باقاعدہ لوگ میں جانتا ہوں. اس دفعہ سردیاں یہاں بیمار نہیں ہوئے، بیچارہ گیا صبح کو بیمار ہو گیا. یعنی یہ جملہ کہنا، ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص، قم کی بات ہے، ایک شخص جا رہا تھا اینٹیکس کی جو ہوتے ہیں نا قیمتی تحفے بڑے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی بڑی بات، نوادرات، اینٹیکس کی دکان تھی. وہ اندر گیا، میں نے خود کتاب میں پڑھا ہے اس عالم کی. اس نے پیسے لے لو. کیا خریدنا ہے؟ کہ خریدنا نہیں ہے. وہ باہر ایک چیز رکھی ہوئی تھی، فرض کیجیے مجسمہ جو بھی، وہ کتنے کا، کیا اتنے کا، یہ دے دو. کیا لا کے دیتا ہوں؟ کیا نہیں لا کے دو، وہ ٹوٹ چکا ہے. کیا ٹوٹ چکا ہے؟ تو آپ کیسے؟ ابھی تو دیکھا ٹوٹ چکا ہے. کیا ٹوٹ چکا ہے تو پیسے دیجیے، میں کیا بیچوں؟ کہا نہیں میں نے توڑا ہے. کہہ رہا آپ تو ابھی آئے ہیں، وہ شوکیس میں رکھا ہے. کہہ رہا مجھے پتا ہے میری نظر لگتی ہے، میں جب جا رہا تھا میں نے دیکھا کیا بہترین مجسمہ ہے، یا مجسمہ میں کہہ رہا ہوں کیا بہترین چیز ہے. جیسے میں نے کہا ٹھک سے وہ ٹوٹا. وہ کہہ رہا ہے شخص تو اس کے مجھ سے پیسے لے دو. تو یہ نظر لگنا ایک بڑی اہم چیز ہے. لہٰذا آپ جو مراجع کو دیکھیں علماء، بہت کوئی اچھی چیز لگے الحمدللہ رب العالمین، اور وہ زیادہ انسان کی تعریف نہیں کریں گے. ایک یہ چیز ہے خدا انشاءاللہ خیر دے، آپ سے قبول کرے، یہ اس طرح کی بات. کیونکہ اچھا ضروری نہیں ہے کہ دشمن کی نظر لگے. مولانا دیورانی آئی تھیں، بس نظر لگا کے گئی ہیں. ہمیشہ نظر باہر والے کی نہیں لگتی. ہمارے سالے آئے تھے، بہنوئی آئے تھے، سمدھیانے والے آئے تھے، ماں باپ کی نظر لگتی ہے. لہٰذا یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. اور ایک اور چیز اکثر ذکر فی المحال، یہ منع کیا گیا ہے کہ ایک چیز ہے تو آپ بار بار ذکر کریں. ایک صاحب تھے، ان کی بیٹی شدید بیمار تھی، صحیح نہیں ہو رہی تھی. وہ کسی دعا پڑھنے والے کو لائے، قربتاً اللہ دعا پڑھتا تھا. اس نے سورہ یاسین کا کوئی عمل کیا، اور بہرحال وہ کیونکہ لڑکی تھی وہ، اور وہ جوان تھی، تو وہ دعا پڑھنے والا نیک آدمی تھا. اس نے ماں کو بٹھایا، گھر کے لوگوں کو، محرموں کو، کہا تمہارے سامنے دعا پڑھوں گا، میں چلے ہوں، سورہ یاسین اتنی دفعہ پڑھیے، تم اتنی دفعہ پڑھ لینا. نیک آدمی تھا، پڑھ کے چلا گیا. تو وہ ایک صاحب تھے وہاں، پتہ لگا وہ ہر ایک کو بتا رہے تھے. تو ایک عالم تھے، انہوں نے کہا کہ ان کی ماں ہر ایک کو فون کر کے بتا رہی تھی میری بیٹی ایسی صحیح ہو گئی، ہوتا ہے نا اب. تو اس عالم نے کہا کہ یہ ماں خود نظر لگائے گی اپنی بیٹی کو دوبارہ، اور یہ اثر اس کا ختم ہو جائے گا. تو لہٰذا، اور آج کل کی زندگی بالکل امام کی اس تعلیمات کے خلاف ہے. 110% نہیں، شاید 10 کروڑ% جو ہم کو کہا کہ چھپا کے رکھو. میں اگر ٹوتھ پک بھی خریدنے جا رہا ہوں، ٹوتھ پیسٹ، فیس بک پہ لکھ رہا ہوں کہ میں نے ابھی ایک ٹوتھ پیسٹ خریدا، چھوڑ دیجیے. بڑی ہم گئے وہاں کھانا کھانے، میں اس پہ ٹائپ کر رہا ہوں یہ ہو گیا تھا، اچھی خبر بری خبر. ارے بھائی یہ آپ کی پرسنل زندگی، آپ کیوں لکھ رہے ہیں؟ میرا بچہ فلاں کالج میں داخلہ ہو گیا، امریکہ کے ٹاپ کیا اس نے. نہیں ہے حکم دنیا کو بتاتے پھریں آپ، نہیں ہے حکم. یہ جو فیس بک کی چیزیں ہیں، میں فیس بک پہ نہیں ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ ٹائپ کرتا ہوں، میں فیس بک پہ نہیں ہوں. تو یہ جو چیز ہے، اچھا کوئی تعریف میں نہیں کہہ رہا، یعنی کہ نہیں ہے. واٹس ایپ کافی ہے جھنجھٹ کے لیے، فیس بک کو کیا کرے گا. تو یہ جو ہمیں اپنی زندگی چھپانی ہے، یہ ہم اس کو کھول رہے ہیں سب کے سامنے. ایئرپورٹ جا رہے ہیں، ابھی ہمارے ماموں آ رہے ہیں وہاں سے، وہ چیئرمین ہے فلاں کمپنی کے. اچھا چیئرمین ہے تو کیش بھی ہوگا، موبائل بھی ہوگا ان کے پاس سیب والا،
اس نے کہا سارے سیب آپ کے لے. تو یہ ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ کسی نے اسٹوری لکھی تھی, اس نے کہا وہ موبائل کہاں آپ کا جو ماموں نے آپ کے امریکہ سے بھیجا تھا؟ تو اس نے کہا آپ کو پتا کہا آپ نے فیس بک پہ اسٹوری شیئر کی تھی, ہم نے یہ دیکھا ہے پورا. تو جتنا ہمیں حکم ہے کہ ہم چھپائیں چیزوں کو اور نہ بتائیں, وہمی بھی نہیں ہونا چاہیے آدمی کو. حتیٰ زیارت پہ جا رہے ہیں آپ, بھائی آپ کے الحمدللہ دعا کیجیے گا مولانا آپ کو توفیق دی ہے, خدا انشاءاللہ دعا کریں گے سفر بخیر ہو. آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں, منع کیا ہے ساتویں امام نے, تعریف مت کرو کثرت سے کسی چیز کی. یہ ایک عجیب, اگر میں اپنی زبان میں بتاؤں, ایک ریز یا ویوز جاتی ہیں, اور یہ روایت کے اندر ہے. آپ بھائی ماشاء اللہ دعا کیجیے گا, مولا قبول کریں آپ سے, ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا, ہم بھی دعا کریں گے آپ کے لیے. وہ ختم ہو گیا بھائی. آپ اس کو ہر جگہ, ضروری نہیں ہے کہ آپ اچھی گاڑی اچھا کپڑا خریدیں لوگ نظر لگائیں. زیارت پہ جا رہے ہیں تو بھائی آپ بھی چلے آئیے, نہیں جا پا رہے تو اس کو تو بیچارے بندہ خدا کو آپ مشکلات میں مبتلا مت کیجیے. یہ چیزیں بڑی عجیب ہیں. تو بہرحال ہمیں زندگی کا جو طریقہ ہے, باریک باریک باتیں بتائیں ائمہ معصومین نے, انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی. اب اس چیز کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ جو ذکر بتایا, صبح کی نماز کے بعد یہ پڑھو, عصر کے وقت یہ دعا پڑھو, عصر کے بعد 70 دفعہ استغفار پڑھو, صدقہ شب جمعہ کو ایسے دو, صبح کو صدقہ دو, شام کو سونے سے پہلے صدقہ دو, رات کو سونے سے پہلے یہ دعائیں پڑھو. یہ کیا ہے؟ کیونکہ بیچ میں ہم لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ دعائیں اس کو نیوٹرلائز کرتی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی